ٹائمز کے بعد خبر شامل کریں گے۔ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میں فالو آن کا شکار ہو گیا۔ پاکستان کی پوری ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کو پاکستان کے خلاف 216 رنز کی برتری حاصل۔ خرم شہزاد کو 7 رنز پر پیٹ کمنس نے بولڈ کیا۔ بابر اعظم 21 رنز پر مچل مارش کا شکار ہوئے۔ امام الحق کو 62 رنز پر نیتھن لائن نے آؤٹ کیا۔ سرفراز احمد 3 رنز مچل اسٹاک کا نشانہ بنے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق اینٹونیو گوٹریس نے آرمی چیف کے دورے کا پرتقاب خیر مقدم کیا اور انہوں نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو سراہا۔ آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی تمام سنجیدہ کوششوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے کشمیر اور غزہ کی جاری مسائل کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں امن خواب بنا رہے گا۔ اس دورے سے پاکستان اس خطے میں کیا سیاسی اور عسکری اثرات ہوں گے، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اور ان کا استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے میں جاری صورتحال خاص طور پر پاکستان میں اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا اس وقت تک خطے میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اور اینٹونیو گوتریس سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق اینٹونیو گوتریس نے آرمی چیف کے دورے کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور انہوں نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو سراہا ہے۔ آرمی چیف کے دورے امریکہ پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب۔ بہت شکریہ احمد سعید صاحب وقت دینے کے لیے۔ آرمی چیف کا حالیہ دورہ امریکہ اور پھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس ملاقات کو؟ جی احمد سعید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے ابھی آواز آئی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف کا دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کتنی اہم ہے؟ دیکھیں یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ چیف آرمی اسٹاف جس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، کل انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفینس سے ملاقات کی اور مختلف مسائل کے اوپر، جس میں انڈیا افغانستان کے ایشوز کے اوپر، فلسطین کے مسئلے پہ کل بھی بات ہوئی تھی۔ آج جو ان کی ملاقات ہوئی انطونیو صاحب سے، جو کہ یونائیٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل ہے، ان سے 2 انتہائی اہم معاملات کے اوپر پاکستان کی پوزیشنز کو ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے، کہ جس میں سب سے پہلے تو آپ کا مسئلہ کشمیر ہے، کہ جس میں حالیہ دنوں کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے جیسے مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ کی جو کارروائی تھی، جو اگست 2019 میں اس میں کی تھی اور آرٹیکل 370 اور 35A کے ایبروگیٹ کیا تھا، اس مسئلے کے اوپر سیکرٹری جنرل صاحب کی جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی، جس کا ان کو ادراک بھی تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ خطہ میں اگر آپ امن چاہتے ہیں اور 2 ایٹمی ممالک جو بارڈر شیئر کرتے ہیں، اگر ان کے پاس ان کے ساتھ کی مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو پھر آپ خطے میں امن کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی بڑی ٹھوس قسم کی جو پوزیشن ہے مسئلہ کشمیر کے متعلق، وہ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اجاگر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالمی عدالت میں ظاہر پاکستان اب ریپرزینٹ کرے گا، جو کہ انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، تو یہ جو آج سپورٹ ملی ہے سیکرٹری جنرل کی جانب سے یونائیٹڈ نیشنز کے پاکستان کے موقف جو کشمیر کے اوپر، اس کو بڑا انتہائی اہم سپورٹ ملے گی اور پاکستان کی پوزیشن مزید واضح کی ہے۔ دوسرا مسئلہ فلسطین کے اوپر بات کی، جس میں سیکرٹری جنرل صاحب بھی بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں، اور اسرائیل کی جو وہاں پہ جاری دہشت گردی ہے فلسطینیوں کے خلاف، ان کے ساتھ ایک آواز ہو کے انہوں نے پوزیشن اپنی واضح کی۔ جنرل آصم منیر نے پاکستان کی خاص کر کے اور بتایا کہ جیسے 67 وار سے پہلے کی جو فلسطین کی پوزیشن تھی بارڈرز کے لحاظ سے، جغرافیہ کے لحاظ سے، وہ پاکستان اس کی جو ہے حمایت کرتا ہے اور فلسطینیوں کو حق جو ہے ان کو ملنا چاہیے اور جنگ بندی کی طرف فوراً جانا چاہیے۔ تو پاکستان ایک انتہائی اہم ملک ہے مسلم امہ کا، اس کی جانب سے اس طرح کی پوزیشن واضح طور پہ یونائیٹڈ نیشنز لیول پہ اٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کشمیر بلکہ دوسرے جو آپ کے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی جانب ایک انتہائی اچھا قدم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی جو مختلف ممالک ہیں دنیا کے جہاں پہ کہ امن افواج
यूनाइटेड नेशंस की डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी को सराहा और चीफ आर्मी स्टाफ ने दोबारा इस बात का यादा भी किया कि पाकिस्तानी अफवाज जहाँ जहाँ दुनिया में अमन के लिए यूनाइटेड नेशंस की फौजें जाएंगी तो उसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगी एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात है वो पाकिस्तान के एक अच्छे इमेज को उजागर करने के लिए इंतहाई अच्छी और अहम साबित हुई है। ये भी फरमाइएगा कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह से भारत हमारे सरहदी इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान से भी इंटरवीन करता है, क्या इस मामले को भी उजागर किया गया? जी बिल्कुल, देखिए कल भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमेरिका के उनके साथ भी उठाया गया और चूंकि हमारा जो मसला कश्मीर है वो बेसिकली एक मेन पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया के जो हालात हैं या बायलैटरल रिलेशंस हैं वो हमेशा से जो है वो एक रेजिस्टेंस का शिकार रहे हैं। तो पाकिस्तान की तवज्जो जो कश्मीर से हटाने के लिए इंडिया जो है वो थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, जिसकी ठोस शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और कुलभूषण यादव उसकी जिंदा मिसाल है जो दुनिया को तमाम इस बातों का इदराक भी है। तो ये भी सेक्रेटरी जनरल के साथ मसले को उठाया गया है कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है और इंडिया वहाँ पे अपना रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। तो ये भी सेक्रेटरी जनरल के साथ उठाया गया जिसमें पाकिस्तान की उन्होंने हमायत का ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कि फवाद चौधरी के खिलाफ नैब ने कार्रवाई की है और नैब ने जहलुम पिंडादन रोड केस में अडियाला जेल में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी है। चेयरमैन नैब की मंजूरी से फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। नैब ने जहलुम पिंडादन रोड केस में अडियाला जेल में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी है। अपडेट करें आपको, चेयरमैन नैब की मंजूरी से फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, नैब ने जहलुम पिंडादन रोड के केस में अडियाला जेल में फवाद चौधरी गिरफ्तारी डाल दी है। चेयरमैन नैब की मंजूरी से फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। चेयरमैन नैब की मंजूरी से फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। अपडेट करें आपको, फवाद चौधरी के वारंट जहलुम पिंडादन खान रोड केस में जारी किए गए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी निसार अली खान के हल्के NA 53 और PP 10 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी निसार अली खान के हल्के NA 53 और PP 10 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चौधरी निसार की हल्का NA 53 PP और 10 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। चौधरी निसार की हल्का NA 53 PP 10 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चौधरी निसार की हल्का NA 53 PP 10 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को ही होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और 8 फरवरी को पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट का आरोज से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر رہے ہیں۔ جس شہر میں ایک جماعت کو جلسے کی اجازت ملی تو سب کو ملے گی۔ تحریک انصاف کا مخالف نہیں ہوں، انہوں نے میری نامزدگی کی بانی، پی ٹی آئی میرے پسندیدہ کھلاڑی رہے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ کا کہنا تھا کہ اگر کسی آر او سے متعلق کسی کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ الیکشن کمیشن اعتراض پر ریٹرننگ افسر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ میری بھرپور خواہش ہے کہ سیاسی قیادت مل بیٹھیں، سیاسی قیادت مل بیٹھ کر ہی ملکی مسائل حل کر سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابات 8 فروری کو یقینی بنانے کا فیصلہ ملک میں جمہوریت اور آئین کی حفاظت کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی جمہوریت اور آئین کے خلاف سازش ناکام بنا دی۔ تحریک انصاف کی انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کے انعقاد سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ انتخابی عمل کو پٹری سے اتارنے والوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ پی پی رہنما سید حسن مرتضیٰ نے مزید کہا کہ غیر جمہوری جماعتوں کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ گیا۔ انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی سازش کرنے والے عوام دشمن ہیں۔ صرف پیپلز پارٹی انتخابی عمل پر یقین رکھتی ہے، کندھوں پر بیٹھ کر آنے والے ووٹ کی طاقت سے گھبرا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی 8 فروری کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی جانب سے استعفیٰ 13 دسمبر کو دیا گیا تھا، جو نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے آج سرفراز بگٹی منظور کر لیا ہے۔ ان کا جلد کسی بڑی سیاسی جماعت میں شمولیت کا امکان ہے۔ الیکشن سے پہلے نگراں کابینہ سے مزید استعفوں کا بھی امکان ہے۔ آئندہ الیکشن کے لیے اہل ہونے کے لیے نگراں کابینہ سے استعفے دینے کے لیے آئینی شق موجود ہے، اور جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں آئندہ انتخابات میں مزید استعفے آ سکتے ہیں۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 14 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 267 روپے 34 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 13 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 274 روپے 21 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 14 پیسے کی کمی کی گئی، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 191 روپے 2 پیسے ہو گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 11 روپے 29 پیسے کی کمی کی گئی، جس کے بعد لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 164 روپے 64 پیسے مقرر ہو گئی ہے۔ نگراں حکومت کی جانب سے عوام کو ایک اور ریلیف۔ نگراں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف دے کر عوام کے کاندھوں سے مہنگائی کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ نگراں حکومت نے پچھلے 3 ماہ میں پیٹرول میں 62 روپے اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 55.17 روپے کمی کی ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم عوام نے دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پیٹرول سستا ہوا ہے، بڑا اچھا اقدام کیا گورنمنٹ نے کہ سستا ہوا ہے۔ چلو یہ قسم تو ٹوٹی کہ پاکستان میں کوئی چیز ایک دفعہ مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ سستی بھی ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑی سی چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ آیا اس کی وجہ سے جو چیزیں سستی ہونی چاہیے وہ ہوگی کہ نہیں، جیسے کرائے ہو گئے اور خرد و نوش کی سستی ہونی چاہیے۔ پیٹرول کی پرائسز گورنمنٹ جتنی مرضی کم کر لے، جب تک اس کا امپیکٹ گراس روٹ لیول پہ نہیں جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پیٹرول کی پرائس کم کی، 2 مہینے پہلے بھی کم کی، کیا آپ نے چیک کیا جا کے مارکیٹ میں کہ کیا اس کے حساب سے کرائے کم ہوئے؟ نہیں کم کیے۔ ٹرانسپورٹر نے کرایہ ایک دفعہ بڑھا دیا تو بڑھا دیا۔
سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ آپ کے پاس پرائز کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے اس وقت, چیزوں میں دیکھیں کرائے میں کمی بالکل نہیں ہے. دوسری بات آپ کہیں بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں بازار میں, مارکیٹ میں سبزی لینے جاتے ہیں یا گھر کے کوئی سامان لینے جاتے ہیں, اس میں کوئی کمی کا امکان نظر نہیں ہے. صرف پیٹرول کم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ اس ٹائم مہنگائی کو اوور آل دیکھیں تو بہت زیادہ مہنگائی ہے. اور اس کا پیٹرول صرف پیٹرول ہی نہیں, باقی پیٹرول سستا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بینیفٹ باقی چیزوں پہ بھی جانا چاہیے تاکہ باقی چیزوں کی بھی قیمتیں جو ہے وہ مزید نیچے آئیں. غریب عوام کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے بڑی خوشخبری, پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی. قیمتوں میں کمی کی وجہ غریب عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور مہنگائی کی چکی میں پسے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے. جی عوام کے لیے جی بڑی خوشخبری حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی کر دی گئی ہے. رات کے جو نوٹیفیکیشن بھی جو وہ جاری کر دی گیا, نئی قیمت جو ہے وہ 267 روپے جو مقرر کی گئی ہے. حکومت پاکستان نے 14 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی. اس حوالے سے جو غریب عوام ہے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے. عوام کا کہنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ اہم اقدام ہے. اس حوالے سے جو ہے غریب عوام کو جو ریلیف ملا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرایوں میں بھی کمی ہوگی اور بڑھتی ہوئی جو مہنگائی اس میں واضح کمی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ اس والے سے ٹھوس اقدامات کریں کہ اشیاء خور نوش کی قیمتوں میں بھی کمی لائے تاکہ غریب عوام کو جو ریلیف مل سکے. جی اور یہاں پر خبر شامل کریں گے. جسٹس سردار طارق مسعود نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کا حلف اٹھا لیا. سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا. جسٹس سردار طارق مسعود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موسم سرما کی تعطیلات کے دوران چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے. حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے شرکت کی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے. حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے شرکت کی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کا حلف اٹھا لیا. سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا. سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور شکایت دائر کر دی گئی ہے. شکایت کنندہ ایڈوکیٹ شبیر راجپوت کا کہنا ہے کہ ایک کیس میں جسٹس مظاہر نقوی کی آبزرویشن سے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں عوامی تاثر مجروح ہوا ہے. جسٹس مظاہر نقوی کو جج کے ضابطے پر پورا نہ اترنے پر عہدے سے برطرف کیا جائے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور شکایت دائر کر دی گئی ہے. شکایت کنندہ ایڈوکیٹ شبیر راجپوت کا کہنا ہے کہ ایک کیس میں جسٹس مظاہر نقوی کی آبزرویشن سے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں عوامی تاثر مجروح ہوا. جسٹس مظاہر نقوی کو جج کے ضابطے پر پورا نہ اترنے پر عہدے سے برطرف کیا جائے. اور یہاں پر خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی بورڈ کا 11واں اجلاس شروع ہو گیا ہے. اجلاس کی صدارت قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کر رہے ہیں. اجلاس میں صوبہ پنجاب کے بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع بہاول نگر, بہاولپور اور رحیم یار خان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا 11واں اجلاس جاری ہے. نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. بہاول نگر, بہاولپور, رحیم یار خان کے امیدواروں سے انٹرویوز کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے ان اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ 11واں اجلاس ہے جس میں امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکیں گے. آرمی چیف کا امریکی دورہ کامیابی سے جاری ہے. اب تک آرمی چیف اپنے دورے میں سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈیفنس سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے کامیاب ملاقاتیں کر چکے ہیں. آرمی چیف کے کامیاب دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا. آرمی چیف کے دورے سے پاکستان کا اہم امور پر نقطہ نظر بھی مؤثر طریقے سے اجاگر ہو رہا ہے. ٹرانسفارمیشن اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے نگراں حکومت کوشاں وفاقی وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے فورم سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کا براہ راست فائدہ عام آدمی کو ہوگا اور ملک کی معیشت مستحکم ہوگی.
आते हैं कि पाकिस्तान में अब सेटेलाइट के ज़रिए, लो ऑर्बिट सेटेलाइट के ज़रिए भी लोग इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर सकें, और ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। उसके लिए हमें स्पेस पॉलिसी बनानी थी, और इस स्पेस पॉलिसी को बनाने के लिए आईटी मिनिस्ट्री का भी रोल है, लेकिन पीटीए का भी रोल है इसके लिए, इसमें स्पार्को का भी रोल है, पाकसेट का रोल है, एसपीडी का रोल है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल है। तो ये तमाम मिलकर एक पॉलिसी तश्कील दी है, जिसकी वजह से एक बिल्कुल पाकिस्तान में यकसर अब तब्दीली देखेंगे कि अब लो ऑर्बिट सेटेलाइट्स के ज़रिए भी लोग इंटरनेट सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। लाहौर में आज भी स्मॉग का राज बरकरार है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जाने थे लाहौर से शुएब भट्टी से। जी शुएब भट्टी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार आज भी दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 आज भी रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकले, और तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि गला, बुखार और खांसी जैसी बीमारियों से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब शहर में मैदानी इलाकों में धुंध का भी राज है, जिसके बाइस मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, और अब धुंध की जो शिद्दत है वो कम होने के बाद मोटरवे को खोल दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी वहाँ पे रवानी बरकरार रखने के लिए दोबारा शुरू कर दी गई है। इस हवाले से शहरियों को ये तजवीज़ की जा रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।